قاری صاحب ہر روز ایک بچے کو رات کے 10 بجے اپنے کمرے میں لے جاتے۔ وہ بچہ باہر آتا تو اس کی آنکھوں سے درد صاف محسوس ہوتا تھا۔ ایک رات قاری صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ جا کر میرے کپڑے میرا نام حاشر ہے، میری عمر اس وقت 13 سال ہے۔ 7 سال کی عمر میں میرے گھر والوں نے مجھے ایک مدرسے میں پڑھنے کے لیے ڈال دیا تھا۔ میں نے وہیں سے قرآن پاک پڑھا تھا اور میں اسی مدرسے میں حفظ بھی کر رہا تھا۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ہم لوگ زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اتنا روپیہ پیسہ ہمارے پاس تھا کہ بس زندگی اچھے سے گزر رہی تھی۔ میرے بابا ایک اچھی جگہ پر کام کیا کرتے تھے، جہاں سے انہیں جو تنخواہ ملتی تھی اس میں ہماری زندگی بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میں دکھنے میں بہت ہی پیارا خوبصورت تھا۔ میں لڑکیوں سے بھی پیار دکھائی دیتا تھا۔ میری آواز بھی بہت میٹھی ہوا کرتی تھی۔ میں جس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا وہاں پر قاری ناصر صاحب ہوتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد جو نہیں کھا رہے تھے، ان کو بھی آئے ہوئے 6 مہینے ہی گزرے تھے۔ دراصل ہمارے مدرسے میں یہی نظام ہوتا تھا کہ ہم لوگ وہیں پر رہا کرتے تھے۔ دن اور رات کی مہینے میں 3 دن کی چھٹی ہوتی تھی۔ جب ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، بس وہاں پر 1-2 بچے ہی ہوا کرتے تھے جو قاری صاحب کی خدمت وغیرہ کیا کرتے یا مسجد کی مدرسے کی دیکھ بھال وغیرہ کرتے تھے، اس لیے وہ رکا کرتے تھے۔ اب جو بچے وہاں پر رکا کرتے تھے ان کو 2 ہفتے کی چھٹی پر بھیج دیا جاتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوتا کہ ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد ان بچوں کو 2 ہفتے کی چھٹی پر بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے کافی بچوں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ چیز یہ نئے قاری صاحب کے آنے پر ہی ہو رہی تھی۔ اس لیے مجھے بڑا تجسس تھا کہ میں یہ چیز جان کر رہوں گا، ایسا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اتنی زیادہ چھٹی مل جاتی ہے۔ مجھے بھی زیادہ چھٹی کرنے کا شوق تھا۔ میں پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے میں ہی سبق سناتا تھا۔ میرے ساتھ جن بچوں نے حفظ سٹارٹ کیا تھا وہ بھی میرے سے 4-5 پارے پیچھے ہی پڑھتے تھے، کیونکہ میرا ذہن بہت اچھا تھا اور قاری صاحب بھی مجھے اپنے قریب رکھا کرتے تھے، بالکل مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور ہر وقت میری تعریف کیا کرتے، مجھے ہی دیکھا کرتے۔ جب قاری صاحب مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کرتے تو میں اندر سے ڈر جاتا، لیکن میری مجبوری یہ تھی، میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تھوڑا شرمیلا ضرور تھا، اسی وجہ سے قاری صاحب اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ بھی لگایا کرتے تھے۔ کبھی میری کمر پر ہاتھ لگاتے، کبھی میری ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے اور کبھی کبھی بازو پر، اور کبھی تو حد ہی ہو جاتی، ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیتے اور نیچے کی طرف لے جانے لگتے۔ میں ڈر جاتا، میرے پسینے چھوٹ جاتے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس حالت میں کیا کروں۔ دراصل قاری صاحب کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ پورے جوان تھے، اس لیے وہ کچھ ایسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے جو پہلے قاری صاحب ہوا کرتے تھے۔ میں ان کا بھی چہیتا شاگرد ہوا کرتا تھا اور یہ بھی مجھے اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرتے۔ میں اسی بہانے سے ان کے قریب ہوتا، لیکن مجھے کیا پتا کہ ان کی نظر کیسی ہے، یہ جو مجھے اس طرح بار بار چھو رہے ان کا کیا ارادہ ہے۔ خیر میں وہیں استاد کے احترام میں کچھ نہیں بولتا، لیکن قاری صاحب اپنی ساری حدیں بھول چکے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ 1-2 بار انہوں نے مجھے میرے ماتھے سے چوم لیا۔ جب یہ چیز ہوئی تو مجھے بہت زیادہ شرم بھی آئی اور مجھے دوسرے بچوں نے چڑھانا بھی شروع کر دیا۔ قاری صاحب کو جب یہ معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے بچوں کو بہت ڈانٹا اور مجھے اپنے علیحدہ کمرے میں بلا لیا۔ میں بلا کے کہنے لگے، دیکھو تم میرے لاڈلے شاگرد ہو، اس لیے ماتھے پر چومنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب ہماری نظروں میں آ چکے ہو، اس لیے تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ مجھے ایک چیز کا حوصلہ بھی ہو گیا تھا کہ چلیں میں قاری صاحب کو پسند آ گیا ہوں، لیکن دوسری طرف مجھے قاری صاحب کے ارادوں سے یہ لگتا ہے کہ مجھے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے میں ان کے ارادے کو پوری طرح سے جانچ نہیں سکا تھا، اس لیے میں نے اسی معاملے کو ایسے ہی چلنے دیا۔ ہم صبح فجر سے لے کر 12 بجے تک پڑھتے تھے، دوپہر میں 3 گھنٹے کی بریک ہوتی تھی اور 3 سے لے کر 6 بجے تک دوبارہ ہماری کلاس ہوتی تھی، اور اس کے بعد رات کو 9 سے لے کر 10 پھر ہماری کلاس ہوا کرتی تھی۔ 10 بجے ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور مولوی صاحب ہم سب کی نگرانی کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جو بچے سو جاتے انہیں کچھ نہیں کہتے، اور جو نہیں سوئے ہوتے انہیں وہ ڈانٹ سے بچے مارتے بھی تھے تاکہ بچے جلدی سو جائیں اور کسی ایک بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن وہ بچہ صبح چل نہیں پاتا تھا اور بیچارہ کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں تھا۔ اب مہینے کا آخر آ چکا تھا، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ مہینے کے آخر میں 3 دن کی چھٹی ہوتی تھی۔ 2 لڑکیوں کو قاری صاحب روک لیتے تھے۔ اب اس مہینے میری باری
اور میرا ایک دوست عامر تھا، اس کی باری آ چکی تھی۔ ہم دونوں کو قاری صاحب نے روک لیا تھا۔ مجھے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، اب نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ اگر چھٹی ہوئی تو سب کو ہونی چاہیے، لیکن قاری صاحب نے جانے ایسا کیا کچھ ہم سے کروائیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں یہاں پر روک لیا ہے۔ خیر پہلے 10 دن قاری صاحب نے میرے دوست کو 10 بجے اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں اکیلا ڈر رہا تھا، نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میں اپنی باری کا بھی انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک قاری صاحب نے اپنے خاص کمرے میں لے کر نہیں گئے تھے، میرا دوست قاری صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چیخنے کی آواز آنے لگی۔ قاری صاحب اس کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بچہ بار بار کہہ رہا تھا، قاری صاحب مجھے بہت درد ہو رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میری جان بخش دیں۔ لیکن قاری صاحب پورے درندے بنے ہوئے تھے، وہ ان کی کسی بات کو نہیں سن رہے تھے، وہ اپنے کام میں مگن، عامر کی ایک بھی نہیں سن رہے تھے۔ جب میں نے سارا معاملہ دیکھا تو میں نے وہ فون کے ساتھ ریکارڈ کر لیا اور مدرسے کی انتظامیہ کو بھی دکھا دیا۔ انہوں نے پولیس بلا لی اور قاری صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ قاری صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی۔ اس کے بعد میرے سارے دوستوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میں قرآن پاک حفظ مکمل کرنے والا ہوں، کیونکہ ان کی جگہ پر نئے قاری صاحب آ گئے اور وہ بہت اچھے تھے، عمر سے کافی بزرگ تھے اور وہ شادی شدہ بھی تھے، اس لیے ہمیں سے کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔